لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے پریشے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایجوکیشن کمپلیکس. حج اسلام کا 5واں اور بہت ہی خوبصورت اور پیارا رکن ہے. حج کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اعجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اعجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے حج بھی ایک اہم رکن ہے. حج کے لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں. شرعی لحاظ سے عبادت کی نیت سے خانہ کعبہ کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے، اور اسلامی اصطلاح میں زیارت بیت اللہ کو ایک خاص اور معین طریقے سے ادا کرنے کا نام حج ہے. حج مخصوص مہینے اور مخصوص ایام میں ہی ادا کیا جاتا ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: جو کوئی اللہ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے پاس رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حج فرض کر کے خدا نے اولاد آدم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس کو گناہ گاروں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے. اس عبادت کے موقع پر اطراف عالم کے مسلمان بلا لحاظ رنگ و نسل اکٹھے ہو کر خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں. وہاں امیر، غریب، حاکم، محکوم سب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ خدا کی راہ میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کرنا. حج سے متعلق چند اشعار آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گی. تیرے گھر کے پھیرے لگاتی رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتی رہوں میں، صدا